اللہ بھرپور انتظام ہے تہاڈے لیے الحمدللہ، روحانی بھی جسمانی بھی ماشاءاللہ۔ اور بڑا خوبصورت پروگرام ساڈا ماشاءاللہ ہر سال 26 نوں ہوندا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری ساڈی اصلاح فرما رہے سن، وہ گلاں سننے والیاں نے اور ہمیشہ یاد رکھنے والیاں نے۔ جنہاں دو نوجوانوں نے قرآن جی سنایا ہے، انہاں دی زندگی دا سب تو چنگا کام یہی ہے، قرآن مجید پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا۔ اور ہم جو سارے یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں دین کے پروگرام میں، ہماری زندگی میں بھی اس سے اچھا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جو ہم کام کرتے ہیں، جو دوسری ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، مصروفیات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہماری ان مصروفیات کے سامنے۔ جو قرآن اور حدیث اور اس کی نشر و اشاعت اور مساجد کو آباد کرنے میں ہمارے لمحے صرف ہوتے ہیں، یہ جنت کی کرنسی ہیں۔ انہی لمحوں کی اللہ نے وہ کرنسی بنا کے دینی ہے جس کرنسی کی بنیاد پہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ باقی جتنی دنیا کی مجلسیں ہیں وہ جنت کی کرنسی میں تبدیل نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی تربیت فرمائی ہے اپنی مسجدوں کے ساتھ، اللہ کے گھروں کے ساتھ منسلک ہونے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعوت دی ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ جنت میں چلے جانے کے بعد بھی، جنت میں چلے جانے کے بعد بھی اپنی ان مجلسوں میں افسوس کریں گے، اپنی ان مجلسوں پہ۔ خواتین سے گزارش ہے کہ شور کم کریں، خطاب میرا ہو رہا ہے، آپ سننے کے لیے تشریف لائی ہیں، تو آپ خطاب سنیں، خطاب فرمائیں نہیں۔ تو خطاب ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، دو خطاب ہونے لگ جائیں نا تو کام دگڑ مگڑ ہو جاتا ہے۔ آپ سے قیمتی باتیں میں نے آپ کو بتانی ہیں الحمدللہ۔ میری مائیں بہنیں سن لیں کہ جو خطاب آپ فرما رہی ہیں اس سے زیادہ قیمتی خطاب میرا ہونے جا رہا ہے۔ میں نے اس قیمتی خطاب میں آپ کو اللہ اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنانی ہیں، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ خطاب کوئی زیادہ دیر جاری نہیں رہنا۔ مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی بھوک محسوس کر رہے ہیں۔ تو بھوک کی دو قسمیں ہیں، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ ہماری بھوک کی بات کر دی، روحانی بھوک جو دین کی باتوں سے ختم ہوتی ہے، اور جسمانی بھوک جو روٹی اور کھانے پینے کی چیزوں سے دور ہوتی ہے۔ آپ میں دونوں ہی ہیں الحمدللہ، ہم روٹی بھی کھاتے ہیں اور دین کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال بھی عطا فرمائے اور اپنے حبیب کی مجلسوں میں بیٹھ کے دین سیکھنا بھی نصیب فرمائے۔ یقیناً میری مائیں بہنیں اس تمہید کے بعد خاموشی اختیار فرما چکی ہوں گی، اور خاموشی اختیار فرمانے کے بعد فائدہ ہونے کے قوی امکان ہیں الحمدللہ۔ عبد المنان راسخ صاحب نے آ جانا تھا، وہ اللہ کے گھر حرم میں ہیں ماشاءاللہ، یقیناً آپ کے لیے وہاں دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ وہ ہمارے لیے جو دعائیں مانگیں انہیں قبول فرمائے۔ تے انہاں والا خطاب بھی انشاءاللہ میں ہی فرمانا ہے، تے ایک میرا خطاب ہوندا ہے وہ بھی میں فرمانا ہے، تے وطر میں پڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے تھوڑی جی توجہ فرماؤ، انتہائی توجہ سے مختصر سی میری نصیحت سنو۔ نصیحت یہ ہے کہ عزیزو، قرآن مجید ہم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ لوگو قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ، اپنی اولاد، بچوں کو تم جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والو جہنم سے بچانے کی اپنی اولاد کو کیا کرو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان لایا تو کافی، اب کوشش نہیں کرنی پڑے گی، کوشش کرنی ہے۔ تو میں آپ یہ دیکھیں، آج کی رات میں جائزہ لیں، میری تو آج طاق رات ہے، آپ کی جفت ہے نا، تو میری طاق ہے، میں طاق رات میں آپ کو دعا دیتا ہوں، چونکہ میں نے روزے سعودیہ میں شروع کیے تھے، تو لہٰذا میری کیا ہے؟ میری طاق رات ہے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچنے کی طاقت عطا کر دے، توفیق نصیب فرما دے۔ میرے دوستو، بڑا سنگین معاملہ ہے۔ جہنم کی سنگینی کو دیکھ کے اچھا خاصا بندہ اللہ سے کہے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ یہ میرے بیٹے ہیں نا، دنیا میں ان کی خاطر میں نے بہت کچھ کیا، نمازوں کی طرف میں نے دھیان نہیں کیا، حلال حرام کی میں نے تمیز نہیں کی، سونیاں یہ سارے لے کے دوزخ چ پا دے، مینوں بچا۔ خود بھی بچنا ہے، کو انفسکم،
پہلے خود کو جہنم سے بچاؤ. یہ جہنم کوئی خواب نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ کوئی غیر حقیقت نہیں، یہ کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ اس کے آنے میں صدیاں ہیں. انہم یرونہ بعیدا، لوگ اس کو بڑا دور سمجھ رہے ہیں. ونراہ قریبا، ہم سے پوچھو کہ وہ کتنی قریب ہے. اللہ جی بتا دیجئے کتنی قریب ہے، کتنی قریب ہے. آیت پڑھو میرے ساتھ. الا کلمح البصر او هو اقرب، آنکھ جھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہے. جتنی دیر آنکھ جھپکنے پہ لگتی ہے اس سے جلدی فیصلہ ہو سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کٹیا بنا رہے تھے، جھونپڑی. رسول گرامی وہاں سے گزرے. عمر کیا کر رہے ہو؟ حضور جھونپڑی بنا رہا ہوں. کیا کمال لوگ تھے یار. ہمیں تو یہ دکانوں مکانوں کی فکریں لے دے کے بیٹھ گئیں، ہماری آخرت کی یہی تئی پھیر دی ہے اس فکر نے. پیٹ نے، اس پیٹ کی دوزخ کو بھرا نہیں جا رہا. اللہ ہمیں معاف فرما دے. دیکھیں میں آپ اگر آخرت کی فکر کریں گے اس میں کسی کا فائدہ نہیں، ہمارا اپنا فائدہ ہے. یہ جو مولوی کھچے تو ہی پاتے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہے اس میں؟ یہ جو بار بار جھنجھوڑتے ہیں، حضرت ڈاکٹر صاحب جو دبکا لگا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، وہ کس کا فائدہ ہے؟ کس کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ مسجدیں، یہ جمعے، یہ تقریریں، یہ کس لیے ہو رہی ہیں؟ یہ صرف اللہ کی قسم اپنی ذات کو جہنم سے بچانے کی کوشش ہے کہ عظیم اختر کا یہ خواب، یہ کوشش ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے، اس کے بچوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے. یہ جو آپ کو باتیں سناتا ہے یہ بھی اس لیے کہ یہ خود بچ جائے، اس کی اولاد بچ جائے، قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو. اس سے بڑا بدتر بھی کوئی باپ ہو سکتا ہے. یود المجرم، مجرم کی حیثیت میں آئے اور کہے خدا مجھ سے میرے سارے بیٹے لے، ان کو جہنم میں پھینک، مجھے میرے لیے کوئی رستہ نکال کہ میں بچوں. ببنی و صاحبتی، اگر انہاں نو لیاویں گل نہیں بن رہی فرشتیو، اے میری بیوی بھی جہنم والے پاسے پا دیو اور رل مل کے میرا راہ کڈو. وَأَخِي، پھر بھی بات بن رہی تو میرے بھائی بھی سارے لے لو. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، میرے بھائی، میری بیوی، میرے بچے، پھر بھی میں نہیں بچ رہا، میرا سارا قبیلہ ہی لے لو. تو بھی جس قبیلے کی بنیاد پہ میں بدماشیاں کرتا تھا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میری ذات بڑی، میرے فلاں علاقہ سارا ہمارا. میں اپنی ذاتوں کے کارڈ دکھا کے میں بڑی بڑھوتری جتلایا کرتا تھا. میں بندے قتل کر دیتا تھا، تھانے کچہری کو کہتا تھا لے لو جو لینا ہے. میں بندے اٹھواتا تھا، ظلم کرتا تھا اپنے قبیلے کے نام پہ. میں نے اودم مچا رکھا تھا کائنات پہ. میں نے غریبوں کا چین حرام کر رکھا تھا. میرے نام پہ، میرے روپ پہ میرے اوباش مشٹنڈے عزتیں لوٹتے تھے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، یہ میرا سارا قبیلہ لے لو، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دو، مجھے کسی نہ کسی طرح بچاؤ. بات نہیں بنی، بات قبیلہ لے لو، امی لے لو، ابا لے لو، مامے چاچے سارے لے لو، نہیں بات بنی. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، جتنی میری کائنات میں پونجی تھی، میری کمائی تھی، میری پراپرٹی تھی، فرشتوں وہ ساری یہاں لا کے اللہ کے دربار میں پیش کر دو. کو بچ پاؤ، واسطہ وسیلہ بنو، میری گل پہنچاؤ، میرے بارے جہنم دا فیصلہ ہو گیا ہے، اس فیصلے نو تبدیل کراؤ. تے جے تو دنیا چ ہوئے تے ایک باری آکھے سونیا مینوں معاف کر دے، تے سونا تینوں معاف کر دے، اوتھے ترلے پا واپس آن دا موقع ملے. جلال والے دی جلال دی قسم ہے، او دے فیصلے بڑے پکے نے. جدوں مہلت دیندا ہے وچ مداخلت نہیں کردا، جدوں پھڑ لیندا ہے واپس آن نہیں دے دیندا. ہن مہلت دتی ہے نا مہلت، بولو مہلت ملی ہے نا، انہیں کدے مداخلت کیتی ہے؟ چلو اٹھو، ساڈے تے چھڈیا بھی ٹھیک ہے، لینی ہے تے لے لو. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جیدا دل کردا ہے ساڈے نزدیک مقام بنا لوے. اللہ اکبر.
پچھلے دنوں ایک سیاستدان کا میں انٹرویو سن رہا تھا، اس نے کہا اس پارٹی میں کیسے آئے؟ کہتا پہلے فلاں پارٹی میں گیا، بڑی محنت کی، بڑا پیسہ خرچ کیا، لیکن اس پارٹی میں میری جگہ نہیں بنی، اس پارٹی میں میری۔ اللہ فرماتے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جیڑا ساڈے ال راہ بنا کے ساڈے نال واقفیت کڈنا چاہندا ہے کڈ لوے، اسی رکاوٹ تے لیکن سمن صرف اللہ، جیڑا ساڈے تو منہ پھیرے گا نا تے ساری رحمت کوئی ایڈی اضافی نہیں اگوں دی آ کے جفیاں پاؤندی پھرے، جیڑا ایک باری منہ پرے کردا ہے نا اسی ہمیشہ ہی پرا کر دنے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، لوگوں نے کہا کہ دین کے بغیر ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اللہ نے ان کی فکر ہی ایسی بنا دی کہ دین تمہاری ضرورت رہا ہی نہیں۔ اب ساری زندگی گزر جاتی ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ دین کی بھی کہیں ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کے عذاب کی دنیا میں سب سے بدترین شکل ہے کہ انسان اللہ کے بغیر جینا سیکھ لے اور سمجھے کہ اللہ کی ضرورت نہیں۔ وقت کا تقاضا ہے، یہ ڈگری وقت کا تقاضا ہے، جاب وقت کا تقاضا ہے، رشتے میں یہ دیکھنا کہ بچہ کاروبار کیا کرتا ہے یہ وقت کا تقاضا ہے۔ قیامت کے دن رب کی عدالت میں بھی کوئی تقاضا ہے کہ نہیں؟ وہاں نہیں پوچھا جائے گا کیا لے کے آیا، کوئی تقاضا نہیں ہوگا جنت جانے کا۔ قوا انفسکم واہلیکم، بچ جاؤ، کوشش کر لو، ورنہ بیٹے دو گے نہ بچ سکو گے، بیوی دو گے نہ بچ سکو گے، بھائی دو گے نہ بچ سکو گے، قوم قبیلہ کنبہ دے گو نہ بچ سکو گے، کائنات کی ساری پونجی رب کے دربار میں خرچ کرنے کی پیشکش کرو گے۔ قرآن ہے، سورہ معارج ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں۔ اللہ سے اتنے بے مربت نہ ہو جاؤ، اتنی بے رخی اختیار نہ کرو، یہ بے رخی جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، روئیں گے اے جہنم کے داروغے کب ہم یہاں سے نکلیں گے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، ابھی بڑی لمبی دیر ہے تمہاری یہاں، یہ سارا مال لے لو اور مال لے کے مجھ کو رمضان کی راتوں میں ایک لمحے کا آنسو تجھے اس جنت کا وارث بنا سکتا ہے جو سب کچھ دے کے بھی نہیں ملے گی۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، لوگوں دنیا کے سودے تم کہتے ہو بڑے مہنگے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ رب کا سامان اور سودا کتنا مہنگا ہے۔ یہ قیامت کے دن جب تم آؤ گے مول لگے گا، جنت تقسیم ہوگی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جہنم دہکائی جائے گی، آسمان کی چمڑی ادھیڑ دی جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، وحشی درندے اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تمہاری روحوں کو جسموں سے جوڑ کے تمہیں رب کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، آوازیں جھک جائیں گی، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، ہر چیز پانی بنے، کوئی کان میں ڈالا نہ رڑکے۔ اس کیفیت کے اندر وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم لائی جائے گی، دل دہکے لدل بلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے ابل ابل کے منہوں کو دانتوں کے نیچے آ رہے ہوں گے، اور لوگ قبروں سے اٹھ کے دھکے کھا رہے ہوں گے، اور ان کو میدان محشر میں پہنچانے کے لیے پیچھے آگ لگ رہی ہوگی، پیچھے آگ لگ رہی ہوگی، اور کچھ کو رحمت کائنات نے فرمایا اللہ اس موقع پہ اونٹ عطا کر دیں گے، اونٹ بڑے تیز رفتار ہوں گے، وہ اونٹوں پہ بیٹھیں گے اور پلک جھپکتے میدان محشر میں پہنچ جائیں گے، یہ جلدی آئیں گے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ کون تھے؟ فرمایا جو ہماری باتیں قبول کرنے میں جلدی کرتے تھے۔ اسیاں نے کر لیں گے، ویکھ لیں گے، چھڑ دیاں گے، کوئی نہیں، اگلے سال صحیح جمعہ پڑھن لاپاں گے، کوئی نہیں، کیڑا مر چلے ہیں، تے مر بھی تو جاندا ہے یہ بندہ، کوئی نہیں، نمازاں پڑھ لیں گے، کوئی نہیں، داڑھی رکھ لیں گے، کدوں رکھیں گا بھائی؟ جدوں اگلے چک کے پھٹے دے پا کے ناساں چ روح تنتی ادوں رکھیں گا۔ توجہ کر، تھوڑی جی غور کر، یہ زندگی مذاق نہیں ہے۔ اپنے بھائی کی بات کو سنجیدگی سے سن، یہ تان و تشنیع نہیں ہے، فقط آخرت کی فکر کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے یہ دل سے نکلی ہوئی چند باتیں ہیں اپنے دوستوں کے نام۔ اس مسجد کے ساتھ ہمارا دیرینہ پیار ہے، اللہ حضرت حاجی یوسف صاحب کی قبر منور فرمائے۔ آپ دیکھیے انہوں نے اور بھی بہت کچھ چھوڑا ہوگا اپنی اولاد کے لیے، لیکن یہ ایک جو نیکی ہے ان کی زندگی کی، باقی کائنات کا سارا کچھ ان کی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کرتا۔
دعا مانگ کے اللہ تجھے بھی توفیق دے، دعا مانگ اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں رب کا گھر بناؤں، آباد کروں، درس قرآن رکھوں، یہاں آپ حدیث کی بات سنیں، آپ کا دل نرم ہو، جس نے بنائی ہے اس کو برابر کا اجر ہے، جو کہہ رہا ہے اس کو برابر کا اجر ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میرے شیخ، میرے استاد، ہم نے باقاعدہ ڈاکٹر صاحب سے پڑھا ہے، پڑھانے والوں کو برابر کا اجر ہے، جو ادارے چلا رہے ہیں ان کے لیے برابر کا اجر ہے، ماں باپ کے لیے برابر کا اجر ہے۔ نجات نہیں ملے گی، کوشش کرو اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی، اور پوچھو کہ واقعہ کوشش کر رہے ہیں ہم؟ اولاد کے لیے کوشش کیا ہے؟ ان کو شرم و حیا سکھاؤ، ان کے لیے کوشش کیا ہے کہ 7 سال میں ان کو نماز کا پابند بناؤ، ان کے لیے کوشش کیا ہے؟ انہیں مدرسوں اور مسجدوں کے چکر لگواؤ، اللہ کے گھر بھیجو، ان کا جائزہ لو، شکل اور حرکتیں ایمان والوں والی ہیں یا یورپ کا رنگ چڑھ رہا ہے؟ اپنے پیسے کے نام پہ عیاش نہ بناؤ، ان کی توجہ اور ان کی نگہداشت کرو، تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری اولاد ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے پہ انویسٹ کرو، پیسہ لگاؤ، وقت دو، کوشش کرو، وگرنہ یہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ممکن نہیں، پاسبلٹی نہیں ہے۔ کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، وہ شعلہ بار آگ ہے جس کے بارے فیصلہ ہو گیا، قیامت کے بعد لاکھوں عذر تراشے نہیں بچے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہم نے دنیا میں انسان کو بصیرت دی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تیاری کر رہا ہے کہ تیاری نہیں کر رہا۔ نبی اولاد کی پیدائش سے پہلے رب سے کیا مانگتے ہیں؟ ربی حبلی، اللہ نیک بچہ دینا، اللہ نیک بیٹا دینا جو جنت میں جائے اور اس کے ذریعے سے لوگ جنت میں جائیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ یہ تو نے بیٹی دے دی ہے، انی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ یہ بیٹوں جیسی نہیں، ولیس الذکر کالانثی، لیکن پھر بھی تیرے دین کے لیے دے رہی ہوں، پروردگار اس کو قبول کر لے۔ فتقبلها، نیت مخلص ہو، رب بیٹیوں کو قبول کر کے، یہ فرحت ہاشمی کسی کی بیٹی ہے، یہ نگہت ہاشمی کسی کی بیٹی ہے، یہ قرآن مجید کی تفسیروں کے کورس کرنے والی کروانے والی عورتیں، یہ ڈاکٹر مصباح، یہ آپ کی عورتوں کو یہ دن رات دین کا پیغام سنانے والی، یہ کسی کی بیٹیاں ہیں۔ اپنی اولاد پہ انویسٹ کر، انہیں جہنم کی آگ سے بچا، تو خوش نصیب ہے کہ تیری اولاد دوزخ سے بچے اور تیری اولاد کے ذریعے سے کوئی دوزخ سے بچے۔ ہاں زیادہ نہیں، اگر ایک بندہ بھی تیرے ذریعے سے دوزخ سے بچ گیا تو جنت کا مہمان ہے، کوشش کر۔ لِن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم، علی کی پرسنالٹی کتنی بڑی ہے، جتنی بڑی پرسنالٹی ہو اتنا بڑا عمل مطلوب ہوتا ہے، لیکن کسی کو جہنم سے بچا لینے کا عمل اتنا بڑا ہے۔ علی تیرے جیسی اتنی بڑی پرسنالٹی ایک بندے کو جہنم سے بچانے میں کامیاب ہو جائے تو تیرے لیے یہی کافی ہے۔ میں آپ کے سامنے بریلوی خاندان کا بچہ، نہ کوئی آگے پڑھا نہ کوئی پیچھے پڑھا، خاندان میں حافظ قرآن کوئی نہیں، پورے گاؤں میں حافظ قرآن کوئی نہیں، آئے دن بریلوی وہابیوں کی پھانٹی لگانے والے، جہالت کا دورہ ختم دینے والے، قوال گھر میں آنے والے، قوالیوں کے پیچھے بیٹھ کے تالیاں مارنے والے، عزیزوں گدیوں کو پوجنے ماننے والے، ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن پڑھ کے، تجوید پڑھ کے جامعہ سلفیہ، اور آج اسی گاؤں کے اندر الحمدللہ 11 بچوں نے درس نظامی جامعہ سلفیہ سے مکمل کیا اور انہوں نے مجھ سے حفظ کیا، اسی گاؤں سے، وہاں شعبہ حفظ بھی ہے۔ میں چھتی چک میں صوفی صاحب تراویحاں پڑھانے کے لیے گیا حضرت شیخ الحدیث صاحب کے گاؤں میں، تو بہت بڑا ایک گھر تھا، بیٹھک نہیں تھی ان کی، میں چھوٹا سا بچہ تھا 8 میں، میں سکول پڑھتا تھا، مڈل میں اچھے نمبر آئے، 9th میں پروفیسر کالج میں مجھے لے گئے، میرے ایک استاد تھے، وہاں میری میٹنگ کروائی اور کہا کہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں سکول پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک اچھے سکول میں مجھے 9th میں داخل کروایا اور کہا کہ اس بچے کی پوزیشن ہے، سکول والوں نے مجھے بڑی عزت دی، مجھے خمار چڑھ گیا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، MBBS کروں گا، غریب خاندان کا ہوں، پیسے بڑے آئیں گے۔ وہاں سے میں چھتی میں تراویحاں پڑھانے کے لیے آ گیا، یہ چھتی چک کی تراویحاں، میں سکول میں داخل تھا، یہ تراویحاں پڑھانا مجھے جامعہ سلفیہ لے آیا۔ اس گھر کے اندر اس رمضان میں ایک بچہ بھی پیدا ہوا سن 2008 میں، تو وہ چارپائی 2 کھڑی کر کے نا اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے، دور میری چارپائی رکھ دیتے، اور اس سین تھا بہت بڑا،
چھتی چک کی مسجد میں نے تراویحاں سنائی. حضرت قاری رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آتا فردوس مسجد میں, انہوں نے میری تربیت کی. میں جامعہ سلفیہ چلا گیا. حضرت شیخ صاحب فرمانے لگے اتنے کو منڈا ساڈے پنڈ تراویحاں سنا کے آیا. میں نے کہا استاد جی میں سنا کے آیا ہوں, جامعہ سلفیہ کی پرانی مسجد ہوتی تھی. فرمانے لگے مغرب کی نماز پڑھایا کر. قصہ مختصر جو بات بتانے لگا ہوں, جو بچہ اس دن پیدا ہوا تھا نا سن 2008 میں, آج سے 2 سال پہلے اس کا باپ وہ بچہ شیخ کلونی میں میرے پاس لے کے آیا. کہنے لگا قاری صاحب اسی چھتی چک چوں آئے ہیں. میں کہا چھتی والے نا تو مینوں ویسے ہی بہت پیار ہے. اس پنڈ 'چ میں مصلا سنایا تے وہ مصلا جامعہ سلفیہ آن دا میرا ذریعہ بنیا. تے میں قاری رمضان صاحب نوں آکھاں میں ڈاکٹر بننا ہے. وہ فرماؤن تینوں اللہ ڈاکٹر بنائے گا, تینوں اللہ دین دا ڈاکٹر بنائے گا. کہاں پنڈوں تاؤں سے اٹھ کے آ کے ان مسندوں پہ اللہ نے بٹھا دیا. کس وجہ سے؟ جہنم سے بچانے کی جو دعوت دی جا رہی ہے یہ دین کی برکت ہے. وہ بچہ داخل ہو گیا, الحمدللہ اس بچے نے مکمل قرآن حفظ کر لیا. پرسوں اس بچے کے والد کا فون آیا چھتی چک سے, روئے جا رہا, فون پہ روئے جا رہا. کہندا قاری صاحب اسی سارے تہاڈے لئی جھولی چک کے دعاواں کردے پئے ہیں کہ قاری صاحب نے ساڈے بچے نوں ایڈا سوہنا قرآن پڑھایا ہے. اس بچے دا لہجہ بہت خوبصورت ہے, کھلے ہڈے پیراں دا ماشاءاللہ, چھوٹی عمر داڑھی شاڑی بھی اودی آ گئی, مچھاں بھی. تے اونے اے رمضان تو مہینہ پہلوں حفظ کیتا تے ماشاءاللہ منزل کڈی, مکمل قرآن سنایا. تو کہن لگا سارا پنڈ آ کے سانوں مبارکباداں دے رہا ہے. اسی آنے مبارکباد دیو عظیم نو, شیخ کلونی والےاں نو جنہ خرچ کیتا ہے تے ساڈی اولاد نو جہنم تو بچا لیا. اس بچے نے جدوں حفظ کیتا نا تے میں انہاں نو کہا بھی ایدی مٹھائی تسی نہیں لے کے آنی, ایدی مٹھائی تسی نہیں لے کے, ایدی مٹھائی میں کھواواں گا. اللہ دی قسم ہے وہ ہور کہندے نہیں سانوں بڑا چاہ. میں نا تو میں تہاڈے کر رہے ہیں رمضان دا مہینہ, تسی میری سحری افطاری میری خدمت کیتی ہے. استاداں نو جڑے سوٹ دینے نے نا وہ بھی تسی نہیں لے کے آنے, وہ بھی میں داں گا. نیکی دے کام وچ حوصلہ, شاباش, ہمت وداؤنا. انہاں ہمتاں تے حوصلیاں نے اج سانوں ایتھے بایا. او دوستو یارو, کتنے بچوں نے یہاں حفظ کیا, کتنے ادارے الحمدللہ 30 کے قریب 35 کے قریب ادارے ہیں. آپ کا بھائی بیٹا جن کی سرپرستی کر رہا ہے, اللہ دین کا کام لے رہا ہے. کبھی نہیں مانگا یہاں, کبھی آپ سے مانگا بتائیں؟ وہ بولے اتنا بجٹ ہے یہ نہیں. بھائی بیٹھے ان سے پوچھئے کہ بیت رضوان جو مسجد بنی جنگل میں, وہاں آج جمعے میں کتنے لوگ تھے؟ 800 عورت تھی. بندوں کا حساب آپ لگا لیں. رہائشیں کتنی وہاں, مکان کتنے, پوچھو کتنے مکان ہیں؟ اللہ سے کہا تھا اللہ اس کو آباد کر دے, الحمدللہ اللہ نے آباد کر دی. حفظ کی کلاس بھی لگ گئی. تراویحوں میں 200 کے قریب روزانہ عورتیں ہوتی ہیں الحمدللہ. اللہ سے کہا تھا اللہ کوئی ایسا گھر بنا کے چلانے کی توفیق دے جہاں ریجیں اتاروں, روزانہ 70-80 ہزار روپے کی وہاں ان کو ریفریشمنٹ کراتے رہے پورے رمضان میں. کہاں سے آتا ہے؟ نہیں مانگا, اللہ دیتا ہے. تو بھی مانگ, اللہ تجھ سے دین کا کام لے, اخلاص سے تو مانگ لے. توفیق اور اسباب پیدا کرنا میرے رب کا کام ہے. اللہ میرے ذریعے سے لوگوں کے بچوں کی آخرت کی اصلاح کر دے, اللہ ان کو جنت کا مہمان بنا دے کہ قیامت والے دن وہ مجھے ڈھونڈ کے میرا شکریہ ادا کرے. یہ کوشش کرنی ہے, اس پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے, اپنے علماء کے ساتھ جڑنا ہے, مسجدوں کو آباد کرنا ہے. اس ایک مسجد سے جب سے یہ بنی ہزاروں لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح ہوئی, حکمت کے ساتھ دین کا کام کیا گیا, مشائخ آتے رہے, اور اللہ نے اس مسجد کی بنیاد میں پتہ نہیں کیا اخلاص رکھا ہے. جو بھی یہاں آیا دنیا کے پیسے سے بے نیاز ہو کے آیا. صوفی صاحب اس بات پہ گواہ ہیں, آپ اس سے پوچھیے, ان سے پوچھیے. ہم سب نے اللہ سے آج دعا مانگ کے اٹھنا ہے, اللہ ہم نے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور تو نے ہمیں کامیاب کرنا ہے. اللہ ہمیں تیری عزت کی قسم ہے ہم نے جہنم میں نہیں جانا, ہمیں تیرے جلال کی قسم ہے ہماری اولادیں دوزخ میں نہیں جانی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے دے. دل میں دنیا آتی ہے, دین نکل جاتا ہے. اللہ دل تو تیرے قبضے میں ہے نا, ان دلوں کو دین کی طرف پھیر دے. اللہ بچہ دھوپ میں جائے ہم برداشت نہیں کرتے, پاؤں اس کے ننگے ہوں ہم بلک اور مر جاتے ہیں, اسے موشن لگ جائیں ہماری روح مٹھی میں آ جاتی ہے. میں نے بڑی محنت کے ساتھ شوق کے ساتھ خود سالن بنایا کہ میں ذرا داڑھ کراری کروں. میں پہلا لقمہ لگانے لگا, میری چھوٹی بیٹی کو وومٹنگ کی کیفیت ہوئی. اللہ کی قسم میرے منہ کا لقمہ باہر آ گیا. میں نے کہا خدایا یہ نہیں دیکھا جا رہا, یہ جہنم میں بھون دیے جائیں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں.
ہمیں اخلاص عطا کر دے، ہمیں سچائی عطا کر دے، ہم دوسروں کے عیب نکالتے ہیں، ہمیں اپنے عیوب پہ نظر ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی اصلاح کی توفیق دے دے۔ اس موبائل نے، اس میڈیا نے، اس ویڈیو کے بدترین پروگراموں نے ہمارے بچوں کو اچک لیا ہے۔ ہم کتنی نگرانی کر سکتے ہیں، ہم کتنی نگہداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ ضعف قوتی، ہماری قوتیں کمزور اور ماند پڑ گئی ہیں، ہمیں طاقت عطا کر۔ حضرت شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز الوی صاحب 7 سال کا میں گواہ ہوں کہ 7 سال میں فجر کی نماز میں بغیر ناغے کے 100-150 کمرے میں جو مرد قلندر پھر کر کے اٹھایا کرتا تھا وہ بڑھاپے میں شیخ الحدیث عبدالعزیز الوی تھا۔ آپ بتائیے 7 سال کا کوئی پہرا ہے اپنی اولاد کو اٹھانے کا؟ یہ استاد دیتے تھے، یہ مشائخ دیتے تھے۔ شیخ الحدیث صاحب صبح صبح کمروں میں لمبی لائنیں جامعہ سلفیہ میں، پھر اوپر والی منزل میں ہیں جی 2 راؤنڈ لاؤندے سن، پہلے راؤنڈ چ اٹھاؤندے سن تے دوجے راؤنڈ چ تھوڑی جی مٹی جھاڑتے سن، جڑے ستے رہ جاندے سن نا انہاں نوں پیندیاں سن۔ تے جدوں بچہ کلاس چ پڑھدا ہوے نا یہ چیزاں برداشت کر لیندا ہے۔ ایتھے تانوں گل آکھیے تے ہو سکدا اوتھے کوئی جاندا گریبان پھڑ لوے، مولوی تو بڑے دبکے مارے سی۔ اس لیے بچیاں نوں دین سکھاؤن لئی ضروری ہے مدرسے داخل کراؤ۔ تسی سستی کر جاؤ گے پیو سمجھ کے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب ایک دن کمرے تشریف لے آئے، سانو سارے نوں نہ اٹھایا، بات سنو بات مکمل کراں بس، تے اسی نیند آئی، بچے نہ پھر سو گئے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے کنڈی لا لئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدوں کنڈی لائی نا تے منڈیاں نوں پتہ لگ گیا بھی ہن الحمدللہ پورے مہینے دی جھاڑ پونج، ہن منڈے سارے نکراں چ اداں کھڑے نے۔ تے اے استاد نوں کی ٹینشن کی ہے دسو مینوں ذرا، بولو سارے کی ٹینشن ہے کہ نماز دا پابند بن جائے، جہنم تو بچ جائے۔ حضور کا فرمان ہے لوگو اٹھو اس آگ کو بجھا دو۔ فرمایا آسمان سے روزانہ فجر سے پہلے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، توجہ میرے بھائی، میرے بزرگوں توجہ، روزانہ آسمان سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، او پاپ کر کر کے جہنم کی آگ کو دہکانے والوں اٹھو، فجر کی نماز کی برکت سے اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دو۔ جہنم سے بچنا ہے فجر کے ذریعے سے، اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ لو جی فجر نہیں دے چھڈنی، الحمدللہ فجر پڑھنی، فجر میری زندگی دا حصہ، فجر میرا اوڑھنا، فجر میرا بچھونا۔ ناشتہ رہ جائے تو گزارا ہو سکتا ہے، فجر رہے گزارا نہیں ہو سکتا۔ فجر مسجد میں فجر جماعت کے ساتھ فرشتہ آسمان سے آواز لگاتا ہے، او اپنے پاپوں گناہوں سے دن بھر، اے آدم کے بیٹے آ، دن میں سارا دن گناہ کیے، رات میں پاپ کیے، میں رب ہاتھ توبہ کے کھول کے تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، اٹھ فجر کی برکت سے اپنے زندگی بھر کے پاپوں سے دہکنے والی جہنم کو ٹھنڈا کر۔ حضور نے فرمایا جو اس وقت اٹھ پڑتا ہے اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں پڑنے والی فجر کی برکت سے اللہ اس کی دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ استادوں کو کیا تھا کہ ان کی دوزخ کی آگ کیا ہو جائے؟ ٹھنڈی ہو جائے۔ الحمدللہ ادوں ایک دفعہ پٹائی ہوئی اللہ دے فضل نال، دوبارہ کدے سستی قریب میں صدقے جاؤں۔ اساتذہ کی نگرانی پہ، تربیت پہ 7 سال میں پڑھا، اور اس سے پہلے یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اب بھی آپ کی اولادوں کو جو جامعات میں جا رہی ہیں جہنم سے بچانے کی فکر ہو رہی ہے۔ آندے نے مدرسیاں کی دیتا ہے، مدرسیاں تاڑی اولاد نو جہنم تو بچاؤن دا تے بچن دا ول دسیا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہم آتق رقابنا من النار، اللہ ہم کو بھی آزاد کر دے، ہماری بیویوں کو بھی آزاد کر دے، ہمارے بچوں کو بھی آزاد کر دے، ہمارے شاگردوں کو بھی آزاد کر دے، ہمارے اساتذہ کو بھی آزاد کر دے۔ اللہ یہ جتنے فقیر بیٹھے سب کو آزاد کر، الہی جتنے فقیر بیٹھے سب کو جنت کا مہمان کر، ان کے والدین فوت ہو گئے قبروں کو جنت کا باغ کر دے، جو بیمار ہیں پاک پروردگار شفا عطا فرما۔ رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کرنے والے ہم منگتوں پہ، ہم بڑے بڑے منگتے تیرے دربار کے اللہ، تیرے علاوہ کسی سے مانگنے کے قائل ہی نہیں، تیری عزت کی قسم ہے تیرے سوا کبھی خواب خیال میں آیا بھی کوئی نہیں کہ کوئی جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اللہ سب نبی بھی تجھ سے جہنم کی پناہ مانگتے رہے، تیرے نبیوں کے امتی بھی تجھ سے جہنم کی پناہ مانگتے، اور تو بچانے پہ آئے تو بچاتا ہے۔ سونا آندہ ہے نا یہ بندہ میرے کو مانگدا ہے، یہ ٹیڈی پاور نہیں کہ بچے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ، او میرے فرشتے ہو اس بندے لی مغفرت دی دعا کرو، یہ مینوں آندا ہے کہ مینوں جہنم تو بچا لا، کیونکہ میں انہوں بچاؤنا ہے، تسی دعا منگو تاکہ میں انہوں بچا لوں۔
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اپنا عرش چکن والے فرشتیاں نو سجے کھبے طواف کرن والے فرشتیاں نو انہاں دا کام چھڑا کے ساڈے لئی دعا تے لا دیندا ہے. کدوں؟ جدوں اسی کہاں گے اللہ سانو بچا لا. اللہ سانو للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا. اللہ انہاں نو بچا لا جڑے بچنا چاہندے نے. واتبعوا سبیلک انہاں نو آپ دے رستے تے چلا دے جڑے تیرے رستے لاؤنا چاہندے نے. وقیہم عذاب الجحیم دوزخ کے عذاب سے بچا. کون دعا کرتا ہے؟ او بولو. درس کی آخری باتیں توجہ سے. کون؟ آسمان کے بڑے ملائے اللہ، فرشتوں کے سردار فرشتے. وقیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. اللہ سونیا اے اج منہ بنا کے منگن ڈے نا، اسے منگن دے صدقے تو انہاں دے ماں پیو نو بھی جہنم کو آزاد کر دے. کیا بات ہے فرشتوں کی. مانگنے پہ اللہ ان کی گنتی لگا دیتا ہے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. اللہ تو اس چیز پہ غالب ہے. وقیہم السیئات اللہ ان لوگوں کو گناہوں سے بچا دے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا اللہ جس کو تو گناہوں سے بچا لے گویا تو نے اس پہ رحم کر دیا. وذالک هو الفوز العظیم جو بندہ تیری نافرمانی سے بچ کے جہنم سے بچ گیا یقیناً بہت بڑی کامیابی اس کو مل گئی. قوا انفسکم واہلیکم نارا جہنم سے بچانے کی کوشش. نمازوں کی پابندی، بچوں کو حرام سے بچانا ہے، رشوت کرپشن سود سے بچانا ہے، ایمانداری کی تجارت سکھانی، رزق حلال رب سے مانگنا ہے، ان کی شرمگاہوں کی بھیک مانگنی حفاظت کی، ان کی عزت کی حفاظت کی بھیک مانگنی، اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے دینی مزاج رکھنے والے لوگوں سے رشتے کرنے تاکہ ہم چلے جائیں تو ہماری نسل کے اندر دین باقی رہے اور اس دین کی بنیاد پہ اللہ ہمیں معاف کر دے. بہت شکریہ آپ نے بڑی محبت سے سنا. اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے، ہمارے جامعات کی اللہ حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے. یہ میرے جو نوجوان بھائی ہیں اللہ انہیں مزید ہمت عطا فرما دے. عتیق بھائی ہیں اور اسی طرح آصف بھائی ماشاءاللہ یہ اس مسجد کے روح رواں ہیں، سارے ہودی خاں ہیں. اللہ تعالی انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں، ہم میں بھی ہیں. اس برکت کی رات میں دعا مانگو پروردگار ہماری کمیاں ہم سے دور کر. اے غور کرو اسیاں نے اللہم باعد بینی و بینا سونے میرے سے پاور نہیں تو خود ہی مینوں گناہاں تو دور کر دے. میں منی بیٹھا کہ میرے سے پاور ہے تو خود ہی میرا ذہن بدل دے. میرا ربنا حب لنا وذریاتنا قرۃ اعین یا مصرف القلوب صرف قلوبنا یا مثبت القلوب ثبت. اللہ دل کائنات کے تیری انگلیوں میں یقلب اللہ حیث یشاء. تسی جینوں چاہندے ہو کماؤندے ہو، غلط پاسے نو پھیر دیو تے کوئی صحیح پاسے آ نہیں سکدا، صحیح پاسے لا دیو کائنات دا کوئی بندہ بہکا تے دل تہاڈے کنٹرول چ نے. ساڈے دلاں نو صحیح پاسے لا دے. اج منگو دلوں منگو، رو کے منگو، توجہ دھیان نہ منگو. ایک لمحے چ منگیا قبول ہوندا ہے، ایک لمحے میں مانگا قبول ہوتا. وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے. رمضان کی راتوں میں جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہماری اولادوں سے اللہ دین کی خدمت کا کام لے. جداں ساڈیاں اے ساڈے دوست و احباب دیکھو نا اسی دین دی دعوت دے رہے ہیں، ساتھی رل مل کے انتظام کر رہے ہیں. اگاں ساڈیاں نسلاں چوں بھی اللہ بندے ادا ہی پیدا کرے تے جدوں ساڈی اولاد بے دینی ول جان لگے سونا ساڈی نسل دا خاتمہ فرما دے وے اور ساڈی نسل چ بے دین کوئی اگے پھیلے ہی نہ. یہ بھی دعا منگن دی ہے جیڑی حضور نے آکھیا ہے نا احیینا ما کانت الحیات خیر لنا و امیتنا ما کانت الممات. اللہم اجعل الحیات زیادۃ لنا فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لنا من کل شر. اللہ شر وال زندگی جان لگے تے سانو موت چاہیے تے خیر وال جان لگے تے زندگی چاہیے. پوچھا حضور کائنات دا خوش بخت بندہ کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ جیدی عمر لمبی ہوے تے کام چنگے ہون. او بزرگوں 60 سال سے اوپر بزرگوں دکاناں تو ریٹائر ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ مسیتے بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھو. صوفی صاحب نو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی یہ نوجوانوں سویرے سویرے فون کر کے اٹھاؤندے نے. کسی دور سے مینوں بھی مس کال مارتے ہوندے سن. ہن الحمدللہ نو پتہ لگ گیا کہ منڈے اٹھ پیندے ہون گے لیکن دعاواں 'چ یاد رکھدے نے اللہ دے فضل نال.
حضور نے فرمایا میری امت دے بعض مسیتاں دے کھونٹے تے قلے نے جڑے برکت ہوندے نے. صحیح حدیث ہے. پوچھا کون؟ فرمایا وہ بزرگ جڑے مسیتے لڑ لا کے بہ جاندے ہیں. اے برکتاں نے. البرکۃ مع اکابرکم. یہ بزرگ مسجدوں کو آباد کرنے والے. ریٹائرمنٹ لے لو 60 سال بتھیری تسی ماشاءاللہ جڑا انقلاب لے ہونا سی لے آندا ہے. ہن آپ دی آخر دا انقلاب لے آؤ. سونیاں ساڈے چٹیاں والاں دا حیا کر کے ساڈی زندگی چ ساڈی نسل نو دین دی بھوک پا. سونیاں ساڈی بھی طبیعت خوش ہوئے کہ ساڈے بچے تیرے دین دا پروگرام کرا رہے ہیں, انتظام کر رہے ہیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولیعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. یا الہ العالمین قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے, ہماری آنکھوں کا سرور بنا دے. اللہ قرآن کی روشنی سے ہماری زندگیوں کے اندھیرے دور کر دے. الہی ہماری دین کی دعوت کو پر اثر بنا دے, لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے. اللہ اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح فرما دے. اللہ اس مسجد کو آباد فرما, اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما. اللہ دین کی کوئی خدمت قبول ہے اس کی برکت سے, نیکی کی برکت سے ہماری زندگیوں کے گناہ معاف فرما دے, دلوں کے زنگ دور کر دے. ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما, ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما, ان کی ضروریات خزانہ غیب سے پوری فرما, کسی در چوکھٹ کا محتاج نہ کر. اللہ ہمارے بچوں نسلوں کی حفاظت فرما. جتنے فقیر تیرے بندے بندیاں بیٹھی ہیں اللہ سب کو آج جہنم سے آزاد کر دے. وہ بے دین بیٹھا ہے دین عطا کر دے, بے نماز بیٹھا ہے نماز عطا کر دے, بے توفیق بیٹھا ہے توفیق عطا فرما دے, بخیل بیٹھا ہے سخی بنا دے, دل دنیا کی طرف ہے دین کی طرف پھیر دے. مائیں بہنیں بیٹھی ہیں بچے بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ اچھے رشتے عطا فرما دے. رشتے کر کے پریشان ہیں اللہ مہربانیاں کر دے. بے اولادوں کو نیک نورینہ اولاد عطا کر دے. اولاد دی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. الہی ہم سب کو دین پہ استقامت عطا فرما. اللہ آخری وقت آئے کلمہ نصیب فرمانا, دنیا کی آزمائش سے اللہ محفوظ فرمانا, دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرمانا, ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. جتنے بڑے بڑے فتنے ہیں ہم تجھے تیری عزت کا واسطہ دے کے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, تیرے علاوہ ان سے بچانے والا کوئی نہیں. ہم خود بھی بچنے پہ قوت اور طاقت نہیں رکھتے. لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ. اللہ جس طرح دنیا میں عزتیں بنائی ہیں قیامت کے دن بھی اسی طرح عزتوں کے ساتھ معاف فرمانا. اللہ بد اعمالیاں ظاہر ہو جائیں, شرمندگی ہو, رسوائی ہو, بے عزتی ہو, اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہماری بے عزتی بے توقیری ہو ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں. لا تخزینا یوم القیامہ ربنا لا تخزینا یوم القیامہ ربنا لا تخزینا یوم القیامہ ربنا لا تخزینا یوم القیامہ. اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوائیوں سے محفوظ فرما, ہمیں شرمندگیوں سے محفوظ فرما. الہی ہمارے عیوب ظاہر ہوں اور خاندان کے سامنے ہمیں خفت اٹھانی پڑے, ہم اس خفت سے پناہ مانگتے ہیں. الہی لا تخزینا یوم القیامہ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزینا یوم القیامہ. تیرے نبی ہر رات کو یہ کہا کرتے تھے رب قینی عذابک یوم تبعث عبادک. اللہ جس دن تو بندوں کو کھڑا کرے اس دن کی رسوائیوں سے محفوظ فرمانا. تیرے سبھی نبیوں نے دعا کی لا تخزینا یوم القیامہ, قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا, قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. رسوائی ہو جائے گی اگر تو نے مناقشہ کر لیا. ہمارے کھاتے میں سوائے پاپوں پہ کچھ نہیں, ہمارے کھاتے میں سوائے سستیوں کے کچھ نہیں. اگر تھوڑی بہت ہی نیکی ہے وہ دکھاوے کے مرض نے ضائع کر دی ہے. اللہ تیری رحمت کے بغیر جنت کے داخلے ممکن نہیں, تیرے کرم کے بغیر بے عزتی سے بچنا ممکن نہیں. دنیا میں تو نے عزتیں بنا رکھی ہیں, اللہ دستاریں سروں پہ سجائی ہیں, اللہ عزت کی کرسیوں پہ بٹھایا ہے. نسألک بعزتک اللاتی لا ترام وبنور وجہک الذی لا یرام. اللہ تیرے چہرے کے نور سے جس کے کائنات کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے اس کے واسطے سے بھیک مانگتے ہیں. قیامت کی سیاہیوں کو اللہ روشنیوں میں تبدیل فرما دے. میرے بزرگوں کو صحت و عافیت والی زندگی عطا کر دے. میرے نوجوانوں کے دلوں سے فحاشی اور یعنی عیاشی, نظروں کی خیانت اور موبائل کے یہ غلط پروپیگنڈے استعمال اللہ اس سے محفوظ فرما. ان نوجوانوں کو اس آگ سے محفوظ کر اور میرے خدا انہیں اس آگ سے محفوظ فرما دے. انہیں سمجھنے کی توفیق دے دے کہ تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. جو یہ آج برا منظر دیکھ رہے ہیں تجھے وہ بھی معلوم ہے, جو اگلے سال دیکھیں گے تجھے وہ بھی معلوم ہے. اللہ تو تقدیر کے اندر برے فیصلوں کو بدلنے پہ قادر ہے. تیرے نبی نے دعا سکھائی ہے وقینا شر ما قضیت. اللہ جو شر والے فیصلے ہو چکے ہیں ان کے انجام بد سے محفوظ فرما. اللہ ان کے انجام بد سے محفوظ فرما دے. اگر جہنم جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے, ہم میں سے پتہ نہیں کس کس کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے,
ہم میں سے پتہ نہیں کس کس کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، کس کس کی قبر کی نشاندہی کر دی گئی ہے، کس کس کی روحوں کو کھینچنا اور روح کو قبض کرنا اس ہفتے کے پروجیکٹ میں شامل کر کے فرشتوں کو سونپ دیا گیا ہے۔ اللہ موت ہمارے سر پہ اللہ کھڑی اور لٹک رہی ہے، ہم غافل ہیں، ان غافل دلوں کو قبر کی فکر عطا کر دے، ان غافل دلوں کو قبر کی فکر عطا کر دے، ان پتھر دلوں کو نرم کر دے، ان دکھاوے کے مرض سے محفوظ کر دے، اور میرے مولا دین کی بات کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم آکڑوں میں پڑھ کے، ہم نخوتوں میں پڑھ کے تیرے دین سے دور ہو گئے، اللہ آکڑے ختم کر دے، قیامت کا دن آکڑے ختم کر دے گا، اس دن کے آنے سے پہلے عاجزی عطا کر دے، اس دن کے آنے سے پہلے گردنوں کے سریے نکال دے، اللہ عاجزی اختیار کر دے کہ تیرے جتنے فقیر بیٹھے ہیں سب کی جولیوں کو خیر سے مالا مال کر دے۔ اللہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے، اللہ پکے پکے بند کر دے، اللہ ہم پہ پکے پکے بند کر دے، اللہ ہم جانا بھی چاہیں تو بچانے پہ قادر ہے، ہم گرنا بھی چاہیں تو نکالنے پہ قادر ہے۔ الہی ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، نہ زبان ہمارے قبضے میں، نہ دل ہمارے قبضے میں، اگر کھا لیں تو لقمہ تیرے حکم کے بغیر اترے نہ، اگر اتر جائے تو ہضم نہ ہو، اگر ہضم ہو جائے تو خون نہ بنے، اگر خون بن جائے تو چلے نہ، اگر چل پڑے تو اللہ جسم کو طاقت نہ دے۔ یہ گردے واش تیرے حکم سے کرتے ہیں، کائنات کا کوئی ٹھیکیدار بڑے سے بڑا طاقتور یہ گردے اس کے پابند نہیں، یہ دل اس کا پابند نہیں، یہ نظام تیرے کنٹرول میں ہے۔ اے دلوں کو کنٹرول کرنے والے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے مالا مال کر دے، اللہ ہماری کمیاں معاف فرما دے۔ ہمارے زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، سستیوں سے بھری ہوئی ہے، ہم سارا دن چودھری بن کے پھرتے ہیں، یہ پھونک نکل جائے گی، یہ چودراہٹ کسی کام نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ میری مائیں بہنیں آئی ہیں، اللہ جھولیوں کو خیر سے مالا مال کر دے، جو شادی کر کے دکھی ہیں اللہ ان کے خامدوں کو ہدایت دے دے، جو بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں اللہ ہدایت دے دے، جو بیویاں خامدوں کی نافرمان ہیں انہیں فرما بردار کر دے، جو مولوی اپنی قوم کے پیار سے محروم ہے اسے قوم کا پیار عطا فرما، جو انتظامیہ اپنے خطیب امام کی دل میں نفرت رکھتی ہے ان سے انتظامیہ کے دل کو نفرت سے پاک کر دے۔ الہی یہ شیطان کے وسوسے ہیں، یہ شیطان کی وجہ سے ہے، تیرے بندوں کے دل بڑے پاک ہیں، تو پاک کر دے، تو اس سے بڑا پاک کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم سب کو پاک فرما دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی خدمتوں کو قبول فرما، جتنی برائیاں ہیں ساری ہم کرتے ہیں انہیں معاف کر دے، جو بھی نیکیاں تیرے حکم سے ہوتی ہیں انہیں قبول فرما دے، یہ ہماری طاقت سے نہیں ہوتی، ہماری طرف سے نہیں ہوتی، ہمارا رتی بھر تیری ذات کی قسم ہے کوئی کردار نہیں۔ تیرے نبی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، سارے دشمنوں کو شکستیں تو اکیلے نے دی ہیں۔ اللہ جتنے خیر کے کام ہیں تو کرواتا ہے اور جتنے شر کے کام ہیں ہم کرتے ہیں، شر والے کاموں کو معاف کر دے، خیر والے کاموں کو قبول فرما لے، جو مانگا ہے دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو جانتا ہے، نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا دعاءنا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔